parliament and democratic institution. لیکن اس کے علاوہ یہ تو جنرل، اس کے علاوہ جو ہے the greatest threat, the second greatest threat is the threat to the economic life and the financial resources of the media persons. And why it has happened? میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جنرلز بیٹھے ہیں، خواتین اور مرد دونوں. You know, you have to understand the economic model of the media houses has collapsed. میڈیا اپنی معاشی جنگ ہار چکا ہے اور آپ کو یہ احساس کرنا ہوگا. اور یہ جو معاشی جنگ ہے، جب آپ نے دیکھا کہ اسی معاشی جنگ کی وجہ سے خود پی ایف یو جے جو ہے تقسیم کا شکار ہو گئی. پی ایف یو جے میں ایک ایسا دھڑا بھی سامنے آیا جس نے کہا کہ بھئی ہمارا پہلا مسئلہ معاشی جنگ ہے اور یہ جو آزادی صحافت کی ہم بات کر رہے ہیں دس از سیکنڈری. تو یوسی معاشی جنگ اتنا اہم ہو گیا ہے، معاشی مفاد اتنے اہم ہو گئے کہ now they have overtaken all other considerations to ensure freedom of expression. کیونکہ جب صحافی بھوکا ہوگا، اس کے رہائش نہیں ہوگی، what can he do for the freedom of expression? تو یہ جو ایشو ہے میں سمجھتا ہوں کہ now the top most issue of the media person. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ We can find a solution only if we know why it has happened. میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اکنامک ماڈل کولیپس ہو گیا. وہ کیسے کولیپس ہو گیا؟ ایک تو یہ ہے کہ مالکان جو ہیں وہ اب خود ایک بن گئے ہیں اور جن کا معاشی مفاد اسی میں ہوتا ہے کہ وہ دولت کمائے. ایک یہ گزشتہ 20 سالوں سے پروفیشنل جرنلسٹ has been overtaken by the commercial proprietor. Number one. دوسرا, the rise of the social media. ہمارے جو جرنلسٹ ہیں اس پر خیال غور کریں کہ جب رائز آف سوشل میڈیا ہو گیا ہے تو اسی سوشل میڈیا نے ایڈورٹائزنگ کا ایک بڑا چنک لے لیا ہے اور آپ کا ریونیو جو تھا وہ ایڈورٹائزنگ تھا تو وہ بھی آپ کا بہت ایرود ہو گیا. اور تیسرا جو بہت خطرناک تھا، and again I would refer to Honorable Justice Siddiqui, he would know better than anyone of us. اور وہ یہ تھا کہ 2018 میں ہماری عدلیہ جو ہے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے کل ہیں. مجھے 2018 میں اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو کا بڑا چرچا رہتا تھا. سو موٹو ایکشن لے کر کہا یہ اشتہارات مجھے بتاؤ کس کو کتنے ملتے ہیں، کیوں ملتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو، مجھے تو یاد ہے، مجھے یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو نہ ہو، انہوں نے کہا جی اسٹے آرڈر دیا اور کہا کہ یہ پیسے بند کر دو جب تک ایک فارمولہ طے نہ کر لو. لیکن انہوں نے کسی سے مشاورت نہیں کی. وہ کرنے کے بعد جب گورنمنٹ آئی 2018 میں انہوں نے اشتہارات پہ کٹ بھی لگایا. well there was reasons for that. لامتناہی اشتہارات نہیں ہو سکتے. کٹ لگایا اور پھر ریٹ بھی کم کر دیا. so this was another thing. اور تیسرا یہ تھا کہ جسٹس ثاقب نثار نے اپنے 2-3 فیصلے کیے اور کہا کہ وہ جو ریٹنگ والا سلسلہ تھا اس نے بھی سو موٹو لیا اور ریٹنگ میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کیا ان کی ثوابدید بہتر ہوگا. بٹ آئی تھنک دیٹ دیٹ سفرڈ فرام اے فنڈامنٹل فلا کہ انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہم سے کسی کے ساتھ مشورہ ہی نہیں کیا اور یہ عدلیہ کا خاصہ تھا. جس طرح ریکارڈنگ کیس میں فیصلہ کیا کہ کانٹریکٹ غلط ہے، $6 بلین حکومت کو جرمانہ دینا پڑا. This is what the honorable judiciary has done and let us admit it, let us say this. چنانچہ وہ آپ کا جو اکنامک ماڈل تھا 2018 میں عدلیہ کے فیصلے سے وہ کولیپس ہو گیا اور آپ کی حالت یہ ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں تو مجھے اس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Now having talked about this, یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں جو آپ نے کی ہیں they are good recommendations, but I think یہ جو ناصر زیدی صاحب کی اس رپورٹ میں ذکر ہے کہ 2 چیزیں بڑی آؤٹسٹینڈنگ ہے اس رپورٹ میں. نمبر 1 کہ میجورٹی آف دا ریسپونڈنٹس یونین کے ممبر ہی نہیں ہیں، یونین سے لا تعلقی ہو گئی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ریاست اور شہری کے درمیان لا تعلقی پیدا ہو گئی ہے، شہری ریاست سے اور ریاست کے اداروں سے لا تعلق ہو رہا ہے. صحافیوں میں بڑی تعداد جو ہے وہ یونین سے لا تعلق ہو گئی ہے. This is a very important finding.
And I'm glad, Aftab Alam, कि आपने इसको point out किया. What does it mean? It means lack of trust, lack of interest. कि भाई ये तो होना तो कुछ नहीं है, मैं क्यों मेंबर बनूं? तो ये जो फाइंडिंग मैंने देखी, it was really surprising. और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि जी पूछा कि तुम मेंबर बनना चाहते भी हो, तुम बने तो नहीं हो? कहते जी मैं नहीं बनता. क्यों नहीं बनते? नासिर जैदी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो आपने बताई. कभी इसलिए नहीं बनता कि इसमें कोई हुकूमत का दबाव होगा, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करता. Imagine registration, which is important, is being denied, refused by the journalist community because of the fear and the manner in which the government is treating the labor union, including the आप लोगों का जो यूनियन है, लेबर वर्कर्स. तो ये भी रियासत से लाताल्लुक ही हो गई ना, कि वो कहता है जी मैं नहीं बनना चाहता, ये फिर मुनासब करेंगे. इसलिए मेरी नज़र में जो पहली सिफारिश है वो ये होनी चाहिए कि the government must revisit its attitude towards the NGOs and labor unions. अगर एक मुल्क में सिर्फ 1% लेबर ऑर्गेनाइज्ड यूनियन का हिस्सा है, तो बड़ी तशवीश की बात है. Therefore, the foremost recommendation must be to call upon the government कि आप यूनियंस और लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अपने रवैये को बदल दें. दूसरा ये है कि adhere to the existing laws. कवानीन तो मौजूद है, मिनिमम वेज का, प्रोटेक्शन का, सारा उन पर तो दरामद करो. वी आर एन ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री. आपने बना दिया है सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन का कानून, उसके तहत कमीशन बनना था. अगर कमीशन बना होता तो ये इन इश्यूज को उठा लेता. 4 साल हो गए कानून बना, लेकिन उसके तहत कमीशन नहीं बना. That means the legislation is there, it is not being implemented. I think the second most recommendation is कि इसको implement करो. And finally, my recommendation will be a plea to all the state institutions कि खुदारा सिविल और पॉलिटिकल के स्पेस को मजीद श्रिंक न करो. गुज़श्ता चंद दिनों के वाक़यात से मैं देख रहा हूँ कि सिविल और पॉलिटिकल का स्पेस मजीद श्रिंक हो गया है और होगा. हमारी गुजारिश है कि सिविल और पॉलिटिकल के स्पेस को मजीद श्रिंक न करो. स्ट्राइडेंट मिलिटराइजेशन को कंट्रोल करो. और otherwise the space for everyone, not only the media but everyone, will shrink. And when the space for everyone will shrink, there will be an implosion. God forbid. We don't want to see an implosion in the country. तो एक बार फिर मैं FES को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, and thank you very much for giving me the opportunity to say what I have said. Thank you very much.